اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ لاہور کے اس مولوی نے جس نے گزشتہ دنوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی اور ان کو نعوذ باللہ من ذالک خطا کار کہہ کر قرآن کریم کا انکار کیا تھا، آیے تطہیر کا انکار کیا تھا، اس شخص نے اپنی اسی گستاخی اور گمراہی کو جاری رکھتے ہوئے ایک نئی بات پھر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے کی ہے، اور یہ بھی اسی طرح کی جسارت کی ہے کہ آیے تطہیر کی مصداق اہل البیت میں دوسری ہستی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو بھی خطا کار قرار دیا ہے اپنی اس گفتگو میں۔ اس شخص نے اس کے لیے استدلال کیا ہے نہج البلاغہ کے ایک خطبے سے، اور اس خطبے میں امیر المؤمنین نے چونکہ فرمایا کہ فإنی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ ولا آمن ذلك من فعلی الا ان یکفی اللہ من نفسی ما هو املک به منی۔ اس جملے میں آدھے سے اس شخص نے استفادہ کیا اور باقی آدھا چھوڑ کر اس آدھے کی بنیاد پر امیر المومنین کے بارے میں یہ جسارت کی کہ خود مولا علی یہ فرماتے ہیں کہ میں خطا کر سکتا ہوں۔ جملہ پورا یہ ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو خطا سے ماورا نہیں سمجھتا، میں اپنے افعال کو خطا سے ماورا نہیں سمجھتا، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، مجھ پر حاوی ہے، وہ میرے نفس کی حفاظت کرے، یعنی اللہ میری حفاظت کرے تو میں خطا نہیں کرتا۔ گویا اس جملے کو اس پلید شخص نے دو حصوں میں تقسیم کیا، پہلا حصہ پڑھا، دوسرے حصے کو چھوڑا، اور اس کے بعد اس پہلے حصے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت علی بھی خطا کر سکتے تھے، اور پھر مکتب اہل البیت کی عصمت کے نظریے کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ اس ان پڑھ، جاہل، ناصبی اور کمال درجے کے خائن اور خیانتکار ملا سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء؟ میں اپنے نفس کو اس سے بری نہیں سمجھتا کہ میرا نفس مجھے گناہ کی اور برائیوں کی دعوت دے، سوء کی دعوت دے، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ اللہ مجھ پر رحم کرے اور مجھے گناہوں سے بچائے۔ تو کیا اب تم یہ کہو گے کہ حضرت یوسف بھی اور باقی انبیاء بھی خطا کر سکتے تھے، معصوم نہیں تھے؟ جب تم وہاں پر معصومیت کا عقیدہ بڑے تنتنے سے بیان کرتے ہو تو یہاں پر تمہاری زبان کیوں جلتی ہے؟ یہاں پر تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تمہارے اسی عمل نے یہ ثابت کیا کہ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام معصوم تھے، اسی طرح سے علی ابن ابی طالب بھی معصوم تھے۔ تمہارے اسی کلام نے یہ ثابت کیا، لیکن کلام کو آدھا بیان کرنا اور آدھا چھپا لینا یہ نفاق بھی ہے، خیانت بھی ہے، اور لوگوں کے عقیدے پر ڈاکہ بھی ہے۔ تم علم کے نام پر بہت بڑے ڈاکو ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، جبکہ قرآن نے اس کے بعد بھی کچھ کہا ہے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ بھی اسی آیت کا حصہ ہے، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب پہلے حصے کو پکڑ کے تم کہو کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہتے ہیں خیانت۔ یا قرآن نے کہا کلوا واشربوا،
اور کہو کہ اب جو چاہو، جیسے چاہو، جس طرح سے چاہو، جتنی چاہو کھانا شروع کر دو، اور اگلا حصہ بھول جاؤ یا چھپا لو جہاں پر کہا کہ ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ یہ ایسے ہی ہے کوئی شخص جیسے کہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، اگلا جملہ کھا جائے اور لوگوں کو گمراہ کرے جہاں پر کہا گیا الا اللہ یا الا انت، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، بار الہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ جملے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے پہلا حصہ بول دیا جائے اور اگلے حصے کو چھپا لیا جائے، اور اس کے بعد پھر دوسروں پر طعن شروع کیا جائے اور ان کو روافض کہہ کر بھونکنا شروع کر دیا جائے۔ مجھے اس پلید شخص کا نام لیتے ہوئے بھی گھن آ رہی ہے، جو شخص اتنا کثیف ہو، جس کی نگاہ میں ان ہستیوں کی بھی عزت اور توقیر ایسی ہو جائے کہ وہ ان کو نشانہ بناتے ہوئے ایک لمحے کے لیے نہ سوچے۔ ایک ایسا شخص یقیناً اہل سنت نہیں ہے، یہ اہل سنت کے نام پر پکا ناصبی ہے۔ اس سے بڑھ کر ناصبیت آج کے زمانے میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج کس میں یہ جرأت ہے کہ امویوں کے دور کی طرح سے امیر المومنین کو یا اہل البیت کو برا بلا کہنا شروع کر دے؟ نہیں کہہ سکتا، چاہے جتنا بھی ناصبی ہو، برا بلا نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، تعریف میں چھپ کر تنقیص کر سکتا ہے، جیسے یہ شخص کر رہا ہے۔ مجھے ابن قتیبہ کا یہ جملہ یاد آ رہا ہے، انہوں نے الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجہمیہ میں یہ کہا، فرمایا کہ دیکھو اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے جب اہل البیت کا نام لیا جاتا ہے، جب علی و فاطمہ کا نام لیا جاتا ہے، جب حسن و حسین کا نام لیا جاتا ہے، ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، ان کے چہروں کی کیفیت بتاتی ہے کہ اندر تکدر پیدا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پھر فوراً ان ذوات مقدسہ کے مقابلے میں کسی اور کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہی ناصبیت ہے، یہی ناصبیت ہے۔ میں گورنمنٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ ایسے اشخاص کے بارے میں تحقیق کی جائے کہ یہ کہاں سے پیسے لیتے ہیں اور کن کے اشاروں پر پاکستان کے اندر دوبارہ سے فرقہ وارانہ ماحول پیدا کر کے 30 سال پرانی اس مومنٹ کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں اور بریلویت کے نام سے زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہ بریلوی ہے نہ اہل سنت ہے۔ ایسے لوگوں کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہوتا، یہ اہل نفاق ہوتے ہیں، یہ اہل فتنہ و فساد ہوتے ہیں، اور اہل فتنہ و فساد کو ختم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، بغیر کسی رو رعایت کے۔ وہ تمام قوانین جو اہل البیت اور ان ذوات مقدسہ کی توہین کے حوالے سے پاکستان کے اندر بنائے گئے ہیں، ان تمام قوانین کے مکمل اطلاق کے ساتھ اس شخص کو گرفتار کر کے جب تک اس کے کیفر کردار تک پہنچایا نہ جائے اور اسی سزا تک نہ پہنچایا جائے جو اس طرح کے جرائم کے لیے مقرر ہے قانون میں، یہ سلسلہ تھمنے کا نہیں ہے۔ میں اہل سنت علماء کرام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ناصبی ذہن کا بھرپور مقابلہ کیا، اور ان اہل تشیع علماء کا بھی جنہوں نے اس ماحول میں تعصب کو اٹھنے نہیں دیا، ابھرنے نہیں دیا، اور گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو فوری طور پر روکا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔